جی بسمillahirrahmanirrahim ابتدا جی ذات نے نہ تھی جڑا کدا بھی تنہا نہ چھوڑیا ایسا جی انسان کی امید کرنے سارے پینا پرا ٹھیک ٹھاک ہو سو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم نال خوش باش ہو سو اللہ تعالیٰ نے طرفوشن ہر آزمائش پر صبر کرنے ہو سو اور خوشی پر اس رب نہ شکر ادا کرنے ہو سو انتہائی خوبصورت جا ایک اور دن اور اس خوبصورت دن نے انتہائی خوبصورت صبح موسم سارے تو پہلے سو ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت ہے موسم ہے جتنی گرمی ڈیلی ہونی اتنی گرمی آج کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بارش ہوئی ہے ماشاءاللہ زبردست قسم نہیں تو اس کی وجہ تو ہے کہ موسم قدرے بہتر ہے سورج صاحب تو پھر نکلی ہے تو باقی ہے کہ تکنا ہی تو دھوپ ہے ہی پر گرمی اس طرح نہیں کونی ہوپ سو کہ پوری دیہڑ موسم یہ جائے رہا درمیانہ ہے بالکل یہ نہ ہو سکنا کہ بالکل گرمی تھی یہ کونی ہے ہی لیکن ہے کہ تھوڑی بہت تو باقی ہے کہ جڑا موسم ہے دسیو نے بارش آج 5 تاریخ ہے سو ٹمورو 26 اگین چانسز ہیں بارش نے سو یہ کہ دعا کرنے ہیں کہ موسم ٹھنڈا ہی رہا ہے کہ جب گرمی ہونی تو تمہیں پتا زیادہ تر جس ہے سوشل میڈیا سے تک گرو ہیٹ سٹروک ہونے کے چانسز بھی ہیں سو یہ ہے کہ دعا کرنے ہیں کہ موسم ایسا ہے جڑا سارے واسطے باعث سے برکت رہے تو سارے صحت واسطے ٹھیک رہے یسٹرڈے ولاگ اپلوڈ کیا تھی میں اصل فیملی چاچو دو انگلینڈ تو آئے سن سو ایک چاچو نے تو سارے پتا سی ایک جڑا نہیں انہوں نے اچھا سرپرائز سی سو ہے کہ کافی بہن بھرا ولاگ پسند کیا کچھ میں پرسنلی میسج کیتے کچھ نے یوٹیوب پر کمنٹ میں پڑھے ہیں سو باقی ہے کہ تھینک یو سو مچ سارے بیکاز یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے خاص کر چینل پر اگر ایک چینل سو گرو کرنا یا ویوز وغیرہ نے سو سارا کچھ سو بہن پرانی وجہ سننا سو تھینک یو سو مچ اتنے جڑے معاملات ہیں وقتی ٹائم ہویا تقریباً 7 بجے نا سو ناشتہ وغیرہ کرساں اس تو بعد جساں یا دوست احباب نال ملساں سارے کے اکٹھیاں کرنا تو جسے سو تھمنیل تو اندازہ لیا سی جلا یا بھائی ادریس آدم نے سو کیونکہ تمہیں پتا کہ ادریس بھائی نے دادا جڑے انہوں تقریباً 3-4 دن پہلے فوت ہی گئے سن آج انہوں نے ختم شریف ہیں سو جلنا یا ادھر تو باقی ہے کہ ناشتہ کری تو پھر نکل سا جلی تھا تساں نال ملنے ہیں دوست احباب کی اکٹھیاں کری تھے جی میں رٹ ہے وعلیکم السلام وہ مٹھا اسلام ہے نا ہے نا ٹھیک وہ مٹھا اسلام میں تو بجی گندا پر بھیڑا پرانی بڑی وہی آواز پوتی ہے السلام علیکم ہاں ہوں بولے نا میں کوئی گرمی نے وجہ تو ڈاؤن ہو گیا سارا سسٹم انرجی ختم لو آیا وا چلو ختم ہے جلے نا بی پی آئی ہوئی جیسے موڑی کھائی پی تو موڑی ڈاؤن ٹھیک ہو جاتی ہے بہتر ہو جاتی باقی گرمی جیسے میں صبح سٹارٹ کیا تھا تو میں بائی کہ گرمی ہے کونی تو دعا کرا ہے کہ اس طرح موسم رہے پر کونی دعا قبول نہیں اصل گل اس طریقے نال کہ جڑے بھن بھرا اتوں پاکستان تو گئے ہوئے نا یا اتنے رہے انہوں کی پکا پتہ ہے کہ جلے خاص کری ہار تو ساون کا مہینہ ہونا نا بارش لگی تو کھلنی دھوپ نکلنے دے رہی پڑاس ہو جانا تو وہ سیزن ہے ہاں ہوا چلنی رہے تو پھر نظام ٹھیک ہے باقی پڑاس تو تھیا ہی تھیا تو زیادہ تر روکنا مسئلہ ایسا ہونے والے بھی ہے کہ جب گرمی کے دانے نکلیشنے نا دھوپ نکلی دھوپ جس کی آنا ہے دھوپ پھر تو ملو کم ہوا جنا اس نے وجہ ہے کہ پھر جب پسینہ ہلنا تو پھر آہو کہ زخموں پر نمک پینا کھلن نہیں ہونا گھبراہٹ پینا بندہ آنا کتنا نساں کسی طریقے نہ کسی گل بھی نہ یہ حالات ہوئے اج اج جی میں کیب لائی سمجھ کہ متھے پر بھی دانے نکلی آئے ہیں باقی چلو ٹرنا تو ہے نظام گھر بیٹھنا ملو زیادہ ہے دوے باقی دو سباب کوئی اگہ نکلی گیا سارے نال جڑے اسٹار صاحب ہونے وہ اج کل نال ہونے ہیں بیہائنڈ دا کیمرہ ہونے ہیں یہ چلو سو بھائی ہونا تو باقی وہ بھی اگے جوائن کر سن باقی کیا کہ ٹائم تھوڑا جا رہی گیا 11 بجے دعائی 10 بجے انہوں نے آیا سا چلو کرنے 10:15 ہوئیے گیا اتنا پہنچنے ہیں تو باقی اتنا ختم نے معاملات سو کی دسنے ہیں جی بندہ برو پہنچے آئے ہیں لاور گری سروں نے کار تو کم اگے جا رہی ہے تھوڑی جی لیٹ ہوئی گیا تو پہنچنے اتنا تو دوائی شامل ہونے حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے
کلمہ شریف کے اسی میں باپ کی شان بھی آ جائے گی اور ایک دو میاں صاحب کے اشعار بھی، کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، حاضری پیش کرنی ہے، سب نے مل کے پڑھنا ہے. لا الہ میری طرف کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ سے حاضر ہوں گے، آپ کو بھی کل ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے. تھوڑی سی تیری اولاد دی کہ ماں پیو جانے، قدر اولاد دی او ماں پیو جانے، کی جانن لوگ بیگانے، ایک قدر حسین دی فاطمہ جانے، یا جانے حسین دا نانا، حق لا الہ الا اللہ. تو اچیاں سنگتاں یارو باپ دیاں، او جے دے صدقے بن دیاں قسمتاں آپ دیاں، اے سب تو اچیاں او سنگتاں یارو باپ دیاں، اے جے دے صدقے بن دیاں قسمتاں آپ دیاں. بابلاں ورگے ہور سہارے اج دے نہیں، ٹر جاون جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں. لے او یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی، جس دن پھر ملیں گے. اور آخری شعر مجھے یاد آ گیا نماز کے اندر. اور درود شریف وہ عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے. ریا اور دکھلاوے کے لیے بھی اگر درود شریف پڑھ دیا پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کے اندر قبول ہے. اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. کون سی دعا ہے یہ؟ دعا بھی دعائے ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے مانگی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے یہ نماز کا حصہ بن گیا. تو پوری دعا کر ربنا اغفر لی. نماز کے اندر دو زانو ہو. سامعین محترم، ہم سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ آج ہم سب بھائی محمد اعظم صاحب کے والد محترم کے سارے ثواب کے لیے جو محفل پاک انعقاد پذیر ہے اس کے اندر حاضر ہوئے. جناب قبلہ مفتی صاحب تشریف لائے، اسٹیٹ سیکرٹری محمد ادیب صاحب، انہوں نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. اپنے ہاتھوں سے جا کے دفن کیا تو پتہ یہ ہمیں ہے کہ ان کے بعد ہماری باری ہے. آج ان کی اصال ثواب کی محفل میں آج ہم بیٹھے ہیں، کل کوئی ہماری محفل میں بیٹھا ہوگا. تو جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ، تمہاری موت کو بھی میں نے پیدا کیا اور زندگی کو بھی میں نے پیدا کیا. اب آپ اگر غور کریں تو اس دنیا کے اندر بے شمار نظریات کے لوگ موجود ہیں. ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہے. کوئی انبیاء کو نہیں مانتا، بعض تو خدا کو بھی نہیں مانتے،
اس خالق کو بھی نہیں مانتے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا، اس کو بھی نہیں مانتے، مگر موت کو ہر شخص مانتا ہے۔ جو خدا کو نہیں مانتے، موت کو وہ بھی مانتا ہے کہ ایک دن موت آنی ہے۔ تو پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم آگے منصوبہ بنا لیتے ہیں، اس کو اتنا پڑھانا ہے، جب پڑھ جائے تو ہم نے اس کو نوکری لگوانی ہے، جب نوکری لگوا لیں تو اس کی شادی کرنی ہے، پھر اس کا آگے اس کا مکان بنانا ہے۔ ساری تجویزات، سارے معاملات، سارے وہ ہم پورا وہ شیڈول جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں، مگر اگر اس میں ہماری عقل مندی کے باوجود اگر اس ساری شیڈول کے اندر کوئی چیز شامل نہیں ہوتی تو وہ ہماری موت نہیں ہوتی ہے۔ اس میں یہ شامل نہیں کرتے کہ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو آگے ہم نے کیا جا کے کرنا ہے، کیا جواب دینا ہے جا کے، اس رب کے آگے کیا جواب دینا ہے۔ وہ جب رب ہمیں سامنے کھڑا کر کے صرف یہ پوچھے گا بتا بندے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قابل صد احترام میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ تھوڑے قریب آ جائیں، جو حضرات کھڑے ہیں ان کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ چودھری عبدالرحمن مرحوم کے اصحال ثواب کے لیے آج کے اس دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس سے قبل آپ نے اللہ کے قرآن سے تلاوت کلام پاک بھی سماعت فرمائی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان اور عظمت اور آپ کی مدحت میں آپ نے بہت سارے کلام بھی سماعت فرمائے، اور ہمارے محترم حضرت مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی آپ حضرات کے سامنے موقع کی مناسبت سے بڑی قیمتی باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری سب کہی ہوئی باتوں کو مرحوم کے حق میں قبول و منظور فرمائے، کیونکہ موسم چودھری عبدالرحمن مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ وہ اپنی اصلی منزل کی طرف، اپنے اصلی گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ جس گھر کی طرف اور جس منزل کی طرف ہم سب نے روانہ ہونا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی اس سفر پر روانہ نہیں ہوگا، یا ہم سب میں سے کسی کی منزل قبر نہیں ہے۔ ہم سب کا سفر یہی ہے، ہم سب کی منزل یہی ہے کہ ہم نے اس قبر کی طرف پہنچنا ہے۔ اور علماء سے یہ بات سنی ہے کہ انسان دنیا میں جس حالت میں رہتا ہے اس کو اسی حالت میں موت آتی ہے، اور جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے اسی حالت میں حشر کے میدان میں بھی اسے کھڑا کیا جائے گا۔ اگر کسی شخص کی موت ایمان کی حالت میں آئی، اعمال صالحہ کرتے ہوئے آئی، نیکی اور خیر پر اگر کسی کی موت آئی تو سمجھ لیں کہ وہ آخرت میں بھی اسی وہ خیر کے پہلو پر اٹھے گا۔ اور یہ موت دنیا میں خیر کی اور نیکی کی اور اچھائی کی یہ اسے حاصل ہوتی ہے کہ جو دنیا میں رہ کے اچھائی، نیکی اور خیر کو تلاش کرتا ہے، اور جو آدمی بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانی میں، گناہوں میں ہوتا ہے تو اس کی موت بھی اسی حالت میں آتی ہے، اور پھر اسی حالت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بہت بڑے محدث تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے حدیث کا کام لیا۔ وہ حدیث پڑھا رہے تھے، اور اگر حدیث پڑھاتے ہوئے بھی ان کی موت آتی تو یقیناً ان کی موت بہت باکمال موت تھی کہ وہ حدیث کس کی پڑھا رہے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب وہ حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھاتے ہوئے وہ یہاں پہنچے کہ آخری کلام جس کا ہوگا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور یہاں جب وہ پہنچے لا الہ الا اللہ پہ تو ان کی موت واقع ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حدیث کے پہلے الفاظ جو راویوں کی روایت نقل کر رہے تھے یا وہ حدیث کو بیان کر رہے تھے، اس کو بیان کرتے ہوئے اگر ان کی موت آتی تو تب بھی ان کی بڑی اعلیٰ موت تھی، لیکن جب وہ پہنچے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ان کی موت واقع ہوگی تو سب لوگوں نے ان کے ایمان کی ایسی گواہی دی۔ یہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے، باوضو بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بے حیائی کا کاروبار کرتے ہیں، یہ بے حیائی کی بھی کاروبار ہے نا۔ آپ دیکھ لیں، یہ میوزک ہے، یہ فلم انڈسٹری ہے، یہ ناچ گانے کے پروگرامات ہیں، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں نا۔ ان کے نزدیک تو یہ کاروبار ہے، تو وہ جس انداز میں زندگی گزارتے ہیں ان کی موت بھی پھر اسی طرح آتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے دنیا میں جو انسان جس حالت میں ہے اس کی موت اسی حالت میں آ رہی ہے۔ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه وأنت خير الراحمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی غلطیوں کو تائیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جتنے بھی مسلمان ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں بالخصوص چودھری عبدالرحمن مرحوم، اے اللہ تو انہیں کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. مولا کریم عبدالرحمن مرحوم کے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مرحوم کے اعمال سیئات کو اعمال حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ مرحوم کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما. دنیا میں رہتے ہوئے بتقاضۂ بشریت اے اللہ اگر ان سے کوئی کمی پیشی ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. کی نعمت سے نوازا اللہ ان کے اولادوں کو نیک اور صالح بنا. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ تو مظلوم مسلمانوں کی داد رسی فرما. اے اللہ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ افغانستان اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. یا رب العالمین یہود و نصارہ کی سازشوں سے عالم اسلام خصوصاً حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام نصیب فرما. وطن عزیز پاکستان کو اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا. جس مقصد کے لیے ملک معرض وجود میں آیا تھا اے اللہ اس مقصد کی طرف آنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. مولا کریم دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، خانقاہیں، دینی تحریکیں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما. دین کے تمام شعبہ جات کی حفاظت فرما. مولا کریم ہم سب کی مانگی ہوئی دعاؤں کو چودھری عبدالرحمن مرحوم کے حق میں قبول و منظور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.